نقصانات پہنچا دیے ہیں وہ انبیئریبل ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے پارٹی ورکر کے دل میں، ووٹر کے دل میں، بڑی اکثریت کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ کسی پاگل پن میں نہیں کر رہا، وہ کسی ایجنڈے پہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو ثابت کیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں، اور جو عمران پروجیکٹ ہے اس پر عمل کیا جا سکے۔ عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے 2-3 اہم ترین جو رہنما تھے جن کے مفادات جڑے تھے، اور جب قانون داری یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہمیں عدالتوں کی طرف سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ اس کو تنگ نہیں کرنا۔ میں کوئی 22 سال پی ٹی آئی میں تھی، میں نے سندیلا صاحب کبھی آج تک زندگی میں عمران خان کی زبان سے مدینہ کی ریاست کا نام نہیں سنا تھا، ہم نے یہ ورڈ ہی نہیں سنے تھے۔ یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جیل میں امیر غریب سارے ایک جیسے ہونے چاہیے، تو ہمیں تو انہوں نے ایک جیسا بھی نہیں رکھا، ہمیں تو انہوں نے ایک جیسے سے بھی نیچے رکھا، ان کو تو آپ ایک جیسا تو رکھیں گے۔ پرویز الہی ایج میں ہے کیا انہیں باتیں زیادہ سمجھ نہیں آ رہی؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ اب بات ہوگی سوشل میڈیا ٹاک شو پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندیلا۔ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہارون انجم صاحب، ارشد پرویز صاحب، راجہ رزاق صاحب بھی پس پردہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جیسے وہ اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو ان کو اسکرین پہ لیں گے۔ اسد ایس مرزا صاحب بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ بڑے اہم موضوع ہیں۔ میری اپنے دونوں دوستوں سے گزارش ہے کہ آج اگر ہم لوگ کوشش کریں کہ 1.5 سے 2 منٹ ایچ ٹاپک پہ لیں، 4 لوگ 5 ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کور کریں تھوڑے ٹائم میں۔ راجہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہمیں۔ جی ہارون صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوش ہیں آج ہم۔ اچھا جی، خوشی کی وجہ کیا ہے سر؟ وہ بھی تو بتا دیں نا سر ہمیں۔ خوشی کی وجہ ماشاءاللہ گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا ہے، کرنسی کے معاہدے ہو رہے ہیں، اس کے بعد سمارٹ کلاس رومز، آبی وسائل، غذائی تحفظ اور سلامتی کے جو معاہدے ہیں، اور معاہدے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سی پیک ہے اس کے جو ورکنگ گروپ کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان کے معاہدوں پر بھی دستخط ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں ایک نئی بگننگ ہے سر۔ اور تمام تر سازشوں کے باوجود، تمام تر دشمنوں کی جو پلاننگ ہے اس کے باوجود آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، اور پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا، چائنا کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ ترقی پذیر، ترقی کرتا ہوا دنیا کا ایک نیا ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے پاکستان۔ تو یہ تو چیزیں آج سے سال پہلے، 1.5 سال پہلے انبلیویبل تھی ہمارے لیے۔ کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم، چائنا کا وزیر اعظم 11 سال بعد، 27 سال کے بعد اتنی عظیم الشان کانفرنس، اور معاشی لحاظ سے اتنی زبردست خبریں، اور پاکستان کا اتنا روشن چہرہ، اور دنیا میں اتنا وقار کا بلند ہونا اور اعتماد کا بلند ہونا۔ سندھیلا صاحب 3-4 مہینے پہلے تو گفتگو کچھ اور تھی۔ تو الحمدللہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی ہے اور اس ملک پہ اللہ کا احسان ہوا ہے، کرم ہوا ہے، برکتیں آئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ اور اگلے آنے والے 2 دن پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، کروڑوں پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ خوشیاں لے کے آئیں گے، اور بڑی بڑی جو ہے خبریں سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو چکے ہیں۔ سندھیلا صاحب، انا آتوینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر، اور تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اور آج الحمدللہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے والے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا ہوا دیکھنے والے، اس کی خواہش رکھنے والے، پاکستان میں تقسیم، انتشار پھیلانے والے، سندھیلا صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے۔
ہاتھ جوڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ISF باہر نکلو, فلاں باہر نکلو, فلاں باہر نکلو, کوئی باہر نہیں نکل رہا. اور آج پاکستان کا نوجوان سب سے پہلے پاکستانی بن کر پاکستان کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ اور اپنے بہترین مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو کہ انتہائی خوشائند ہے. انتشار کی پالیٹکس کو اور نفرت کی پالیٹکس کو مسترد کر دیا گیا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ کی آخری بات میں بڑا دم ہے کہ انتشار والوں کے کہنے پر کوئی نکل نہیں رہا. جو نکلتے ہیں, جو آتے ہیں, وہ پتہ نہیں کون سے پیسے اور کون سی مراحت لے کے آتے ہیں. ارشد پیر صاحب, سی پیک چائنا ایک دفعہ پھر پاکستان میں آ رہا ہے, کیا ہوگا اس چائنیز وزیر اعظم کے آنے سے پاکستان کے حالات میں کیا بہتری آئے گی, اور کتنا اہم دورہ ہے یہ پلیز؟ بہت شکریہ جی سندیلا صاحب. سچی سی بات تو یہ ہے کہ میں بذات خود جتنا ریڈ کر رہا تھا اکنامیکل گروپ اور پولیٹیکل گروپ, اس کے اندر اتنی امید نہیں تھی کہ یہ جو بوم, یہ جو بوسٹ, یہ جو ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں تیزی کاروبار کے اندر, کہ آئی ایم ایف کے ایک طرف پریشرائز کر کے آئی ایم ایف کو جو ہے نا سائن لیے جاتے ہیں کہ پھر کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی نئی اناؤنسمنٹ آ جائے تو پھر وہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ بھی آپ کہہ لیں کہ لیگ آف نیشن کی طرح رہ جائے. تو ایسی کوئی صورتحال بنی, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے ڈیفینیٹلی چین کا وفد ہمارے پاس موجود ہے, انڈیا کا نمائندہ موجود ہے, رشیا کا وفد موجود ہے, اور بڑی ریاستیں ہیں, ایران تک کا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کانفرنس ہے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ گوادر کے ایئرپورٹ کا نہیں ہے, یہ چند روڈوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ اس خطے کا مسئلہ ہے. یعنی کہ وہ آگ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں لگی ہوئی ہے, مڈل ایسٹ میں اتر آئی ہے, یہ مڈل ایسٹ سے ہی چلی تھی اور ادھر سے گھومتی ہوئی, اب اس کی خواہش تھی کہ ایران اور اس کے بعد پھر یہ آگے کی طرف آئے. تو اس کو روک لگانے کے لیے چائنیز بھی افیکٹو ہوئے ہیں, اور رشیا دیکھیں نا کتنے اس کے ٹائم زون ہیں. اگر ہم دیکھیں تو کہاں وہ بالکل یورپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور ادھر یہ پاکستان افغانستان کراس کرے تو وہ ہے. ان کو بھی گرم پانی چاہیے, چائنا کو گرم پانی چاہیے, اور راستہ جو ہے نا صرف اور صرف ایک ہے, وہ پاکستان ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان میں اکٹھے ہوئے ہیں تو بالکل درست ہے. تو بہت ہی بڑا دن ہے, پوری دنیا کے لیے خوشی کی لہر ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنے چلتے ہیں. ہمارے پروگرام کے عمران خان جو اکیلے کھا رہے ہیں, 4 بندے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان کی یاد آ گئی کہ 2 بندے کول بیٹھے تو کلا ہی پاڑی جا رہے ہیں. لیکن خیر تہاڈی مجبوری سے سانو سلا نہیں مار سکتے. راجا صاحب ابھی بڑی خوبصورت بات جو ارشد پرویز صاحب نے کی ہے, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اس سے پہلے جب 2013 میں میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے, تب بھی ان کے آنے کے کچھ مہینوں کے بعد ہی چائنیز صدر جو ہے اتنا بڑا منصوبہ سی پیک لینے کے لیے لے کر آ گئے, آپ کے پاس نہیں آنے دیا, روکا, دوبارہ پھر ٹرائی کی, پھر وہ دوبارہ دوسرے دورے پر تشریف لائے. ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی 6 مہینے ہوئے ہیں. تو یہ شریف برادران جو ہیں, کیا ان کا کوئی اپنا ذاتی بھی ایسا کوئی کرشمہ ہے, کوئی جادو ہے کہ لوگ جب یہ آتے ہیں, میرے بردر ان لا ہیں وہ اس وقت مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شاید کولمبو میں تھے, وہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی ہارون صاحب, تو وہاں پر ایک سپیکر نے باقاعدہ طور پر شاید وہ مجھے یہ نام بتایا تھا کنٹری کا, لیکن وہ کہیں ساؤتھ امریکہ کے ملک کے تھے, جنہوں نے کہا تھا جی ہم لوگ پاکستان پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ودن 3 ایئر ایک دہشت گرد ملک کے طور پر جانے والا ملک ہب کیسے بن گیا ہے انویسٹمنٹ کا. تو یہ کوئی شریف برادران میں راجا صاحب کچھ اسپیشلٹی ہے, یا کوئی ان کی کیا وجہ ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو یہ چیزیں, اگر دیکھا جائے تو پچھلے وزیر صاحب تو 6 مہینے اب یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا, اور یہاں پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بہت شکریہ سندیلا صاحب, اور ہارون صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ان کی آخری بات کے علاوہ, اور ارشد پرویز صاحب نے جو ہے وہ بھی بڑی اچھی بات کی. ہارون صاحب کی آخری بات کے علاوہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی نوجوان ان کے لیے نکلا نہیں ہے, وہ ڈنڈے کے ڈر سے نہیں نکلے. یوتھیے پہ آج تک کوئی فرق نہیں پڑا, وہ لانتی جہاں پہ سٹک ہو گئے ہیں نا وہ وہیں پہ سٹک ہے. میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ فتنہ صرف ڈنڈے کو مانتا ہے, اور کسی چیز سے آپ فتنے کا علاج نہیں کر سکتے.
تو لہٰذا ہم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ عوام نہیں نکلی تو سب ٹھیک ہو گیا، نہ، جب تک ڈنڈا نہیں چلے گا یہ فطرہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس سائڈ سے غافل نہیں ہونا. میں اس وجہ سے اس چیز کو ہائی لائٹ جو ہے وہ میرا کرنے کا مقصد ہے. جہاں تک بات ہے جی کہ جب بھی شریف برادران آتے ہیں اور ایک بزنس ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے، مجھے دیکھیں میں واپس جاتا ہوں 93 کی طرف. 93 کی بات ہے، میں پاکستان میں گیا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو ہر طرف جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، کہیں پہ روڈ بن رہے کہیں پہ. تو مجھے آج بھی یاد ہے، تو میرے کو دوست تھے تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا پچھلے 40-45 سال سے جو ہے نا وہ سو رہا تھا اور اب اٹھے اور اتنی سپیڈ سے کام کر رہا ہے کہ بس اب وہ بہت آگے نکل جائیں گے. اور بدقسمتی سے میں ابھی پاکستان میں ہی تھا تو میاں نواز شریف صاحب کی جو پہلی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم کر دی گئی. پھر بات جب 96-97 میں میاں صاحب دوبارہ آتے ہیں تو پھر وہی، اور پھر اس کے بیچ میں ہمیشہ کبھی کبھی یہ کوٹ کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک تکبیر رسالہ جو ہے نا وہ میگزین بالکل نہیں ہوتا تھا، بالکل پڑھتے تھے ہم لوگ، لیتے تھے، خریدتے تھے. تو جب میاں صاحب کی پہلی گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ صلاح الدین صاحب نے میاں صاحب سے جو ہے نا وہ پوچھا کہ جو ہے نا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے. تو مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جو اس پہ لکھے ہوئے تھے. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے. یہ اس وقت کے 93-94 کی میں بات بتا رہا ہوں، مجھے آج تک وہ یاد ہے. تو پھر آپ نے دیکھا 98 میں پھر الحمدللہ پاکستان پہ جب ایک کڑا امتحان آیا کہ آپ نے ملک کو جو ہے ایٹمی طاقت بنانا ہے، تو پھر نواز شریف نے جو ہے وہ کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھا. نواز شریف نے تو جشن منایا کہ یا اللہ تو مینوں وہ موقع دیتا کہ میں تاریخ میں ہمیشہ واسطے رقم ہوڑ چلیا. تو الحمدللہ وہ سعادت بھی میاں صاحب کو ملی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کی بوم لے کے آئے اس وقت، موٹر ویز، ایئرپورٹ، اسپتال، یونیورسٹیز، یہ وہ آج بھی انڈیا جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا میں ترقی کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں، اس کی ترقی نواز شریف کی مرہون منت ہے. اس نے واجپئی کو طریقہ بتایا کہ واجپئی صاحب یہ کریں تو یو ول سی دا چینج. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ واجپئی تو نواز شریف کے مشوروں پہ عمل کر کے آگے نکل گیا، مگر ہمارے ملک میں مشرف آ گیا اور پھر جو کچھ ہوا. اب 2022 میں جب میاں شہباز شریف صاحب نیو یارک آئے تو میری بات ہو رہی تھی فاطمی صاحب سے. تو ہم باتیں کر رہے تھے تو فاطمی صاحب کہتے ہیں یار جدھر بھی جاتے ہیں نا سب سے پہلے جو ہے نا وہ نواز شریف کا پوچھتے ہیں. تو اب یہ بات جو آپ نے سوال کیا کہ ان میں کیا جادو کی چھڑی ہے، فاطمی صاحب بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف جس کو بھی ملتا تھا چند سیکنڈ کے لیے ہلو اسلام دعا کر کے اس کا بازو پکڑ کے تو فٹ بزنس کی بات شروع کر دیتے تھے. کہ ان کی پرائورٹی صرف بزنس ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں بزنس لایا جائے اور آگے لے کے جایا جائے. اور لوگوں کو ظاہر ہے جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو پتہ ہے نواز شریف صاحب ایک بزنس مائنڈ بندے ہیں، وہ بزنس کے لحاظ سے ہی سوچ کے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اگر ہم ڈیل کریں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے، یہ ہمارا سوچیں گے ہم ان کا سوچیں گے. تو یہ وجہ کہ صرف نواز شریف ہی ایک ایسا لیڈر ہے یا ایسی پارٹی ہماری مسلم لیگ کی کہ جس کے پاس اکانومی کو آگے بڑھانے کا ایک پلان موجود ہے. بدقسمتی سے پلان موجود ہے، باقیوں کے پاس جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے وہ نہیں ہے. سو آئی تھنک دیٹس وائی پیپل مور ٹرسٹ آن پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ.
राज साहब इसमें दो एक चीजें मैं ऐड करूं। एक तो आपने जब 93 की बात की ना, तो हमें याद है कि हम लोग उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, जो 92 93 में जब मियां साहब की हुकूमत आई, बल्कि जो बिल्कुल पहले 90s वाली थी उस वक्त तो मैं भी शायद फर्स्ट ईयर में था या फर्स्ट ईयर में जाने वाला था। तो मुझे याद है कि हम लोग देहाती लोग हैं, तो हमारी जो कटाई होती थी ना फसल की, वो हाथों से होती थी। मशीनें उस वक्त अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। तो वो जो आपके फसल काटने वाले होते हैं, 2 फसलें काटने के बाद उसी से उनका पूरा साल घर चलना होता है, वो उनका आप सीजन कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके पास 5-10 एकड़ 15 एकड़ जमीन है, या 50 एकड़ या 100 एकड़ बड़े, उनके पास उनका नाम होता है कि हमारे ये वाले लोग हैं, इन्होंने हमारी जमीन की कटाई करनी है। अब तो वो ऑलवेज आकर नाम लिखवाते थे या बताते थे कि चोर साहब तो असी वढ़नी है, या जिस तरह ईद पे आपको याद है कि हम लोग कसाईयों से बात करते हैं कि साडा बकरा पहले वढ़ना है। राजा साहब आप यकीन जाने, राजा साहब यकीन जाने के मियां साहब के पहले दौर जब शुरू हुआ, दौर अभी उनका वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तो लोगों को ढूंढने के लिए जो जिम्मेदार है वो उनके घरों पे जाके तरले मिन्नत किया करते थे कि इतनी इंडस्ट्री बन गई थी। हम फैसलाबाद रोड पे हमारा गांव है कि वहां पे जितना नौजवान था, फारग था, काम नहीं था, वो सारे का सारा वहां पे चला गया। और उस दौर में घरों में हारून साहब जो कैश है ना, कैश वो तो कंसेप्ट ही नहीं होता था। जिम्मेदार के घर पे कंसेप्ट नहीं, तो जो एक मुजारा बंदा है उसके घर पे कहां से पैसे आएंगे। तो उन लोगों के घरों की सिचुएशन बदल गई, हालत बदल गई। वजह क्या हुई कि नवाज शरीफ साहब का ये जो विजन था ना, इंडस्ट्रियल जोन वाला या इंडस्ट्रियल लगाने वाला, आम इंसान भी वहां पर पहुंचा जिसके बारे में शायद वो सोच नहीं सकता था। और एक बात इसमें और ऐड करता चलूं कि आज सुबह मैं वीलॉग में भी ये बात कर रहा था कि आई विश मैं 3 दफा कहता हूं कि आई विश कि हमको कोई कौम होते, अगर हम कौम होते तो हमें बड़े मौके मिले हैं। भुट्टो साहब हमें मिले, उसके अलावा फिर बेनजीर साहब आई, फिर नवाज शरीफ साहब 3 दफा आए। अगर हम कौम होते और अपने लीडर, किसी भी लीडर के पीछे खड़े हो जाते तो शायद आज हालात दूसरी तरफ होते। जैसे 2013-14 में इतनी गलतियां करने के बावजूद नवाज शरीफ आपको 2 साल में मुल्क बदलना शुरू हो गया। उस वक्त एंकरों को प्रोग्राम तो देखें, वो कहते हैं हमारे पास प्रोग्राम में बैठने के लिए मेहमान ही नहीं है नून लीग के, क्योंकि सबके सब कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन नहीं खड़े हुए। उसके बाद फिर जो हुआ, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ साहब जिस तरह 6 महीने में आपका चेहरा तब्दील कर चुके हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है क्योंकि हम लोग अपने अपने फायदे के लिए सोचते हैं। ग्वादर में हम लोगों ने एक वो लड़की निकाली हुई है, केपीके में हम लोगों ने यहाँ पर वो मंजूर पश्तीन नाम लेके बता रहा हूँ कि वहां पे हमने उसको लगा दिया है, और मरकज में हमने हमले करने के लिए पीटीआई को पीछे लगा दिया है। बहसियत कौम होना तो अब भी हम संभल जाएं और अपने लीडर के साथ, अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ अगर खड़े हो जाएं, करें कुछ ना, हम लोग उनको काम करने दें, हमें उनका हाथ भी ना बटाएं, लेकिन ये कम से कम उनको काम करने दें। अभी मेरा सवाल भी अगला वही है, तो फिर देखें कि ग्वादर कहां से कहां पहुंचता है, लेकिन बहसियत कौम हमारी कोई है नहीं है, तो इसलिए अभी स्ट्रगल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सब कुछ ठीक करने की स्ट्रगल करेंगे, और जिनको वक्ती तौर पर लग रहा होगा कि शहबाज शरीफ कामयाब हो गया तो हमेशा हम खत्म हो जाएंगे, वो इसको साथ साथ गिराने की कोशिश भी करेंगे। हारून साहब, ग्वादर एयरपोर्ट कितना, उसको बारे में इतना लिखा जा रहा है, इतना बनाया जा रहा है, क्या वो एक छोटी सी बिल्डिंग नजर आ रही है हमें, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होगा उस बिल्डिंग से, या क्या वहां पे कोई जहाज रुकेगा, कौन आएगा, कौन सा जहाज लैंड करेगा, उसको क्या उसका हवा बनाया हुआ है? संदेला साहब, बात ये है कि सबसे अहम तरीन चीज होती है एक्सेस, सर, कि आपकी पहुंच हो, रसाई हो। आप अगर वहां पर वसाइल हैं, मादनी ज़खायर हैं, कोई डीप सी है, पोर्ट है, तो कम से कम उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त ये है कि दुनिया भर के कारोबारी हजरात, पाकिस्तान के कारोबारी हजरात वहां पहुंच सकें। अगर वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, लेकिन आपको जाने के लिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगते हैं, और आप जमीनी जराए को इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं, या आपको ये खतरात हैं कि आपकी जिंदगी भी जा सकती है, तो फिर आप वहां जाने से गुरेज करते हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज किसी भी शख्स के लिए उसकी सिक्योरिटी है, उसकी प्रोटेक्शन है। जहां पर आप पहुंच ही ना सके और पहुंचने में ही आपका इतना वक्त जाया हो जाए। अब देखिए, पूरी दुनिया से आप फ्लाई करें, आप इस्लामाबाद आए, आप इस्लामाबाद से फ्लाइट लें और आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आप ग्वादर पहुंच जाएं, तो ये सबसे बड़ी एक जो ग्वादर एयरपोर्ट का क़याम है,
یہ سب سے بڑا انقلاب ہے کہ وہاں پر جو پورٹ ہے جو ہمارے خطے کی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کیپیسٹی رکھنے والی پورٹ ہے، تو یہ جو ایئرپورٹ والا معاملہ ہے یہ انقلاب ہے، یہ ایک برج ہے جو کہ طے ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، بحرین اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جب وہاں پر جائیں گے، دیکھیں گے، ایکسپلور کریں گے اور وہ اپرچونٹیز کو تلاش کریں گے کہ میں بینگ اے بزنس مین یہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر سندیلا صاحب ایک زندگی آباد ہونا شروع ہو جائے گی. وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری کو فروغ ملے گا، وہاں کی مواصلات بہتر ہوں گی، وہاں پر لوگ ایکسپلور کریں گے، اور جب لوگ آنا جانا شروع کریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے 5 سے 10 سال میں گوادر پاکستان کے بڑے شہروں کی طرح آپ کو ایک جو ہے بڑا شہر نظر آئے گا، اور وہاں کی پاپولیشن بھی کہیں زیادہ ہوگی. تو اٹس اے ویری بارش کا پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی ٹریول دیکھیں نا، سڑک جسے کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتے، تو بنیادی کسی جگہ پر بھی ہسپتال، منڈی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، تو بنیادی چیز سڑک ہے. اسی طرح وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کا جو گوادر ایئرپورٹ ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا بڑا اہم ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے سندیلا صاحب آپ کو پتا ہو کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کا پہاڑ ہے، یہ کاپر کا پہاڑ ہے، اس میں ڈائمنڈ ہے، لیکن اگر اس پہاڑ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے تو ہارون صاحب وہاں پہ ان لوگوں نے وہ جو شورش اور وہ جو لیڈی وہ بچی چھوڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو یہی تو مسائل ہیں. مطلب مجھے ایک بات بتائیں، میری سمجھ سے یہ بات، میرے دماغ میں یہ بات وہ کیا مطلب کہ گھستی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہاں پر آ رہے ہیں، کاروباری آ رہی ہے، تو ہمیں روزگار ملے گا، لیکن وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ان کے پروٹیسٹ کرنے کا، بھائی پروٹیسٹ تو اس لیے کرو کہ یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا، بھائی بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، تو آئے گا نا، انویسٹمنٹ آئے گی، کالونیاں بنیں گی، آپ کو جابیں ملیں گی، ایئرپورٹ، سی پیک. کیا نہیں ہوگا یہاں پر جب چائنا سے ڈیلی 1000 ٹرک آیا کرے گا، وہ ٹرک کا سامان لانا چڑھانا، ریسٹورنٹ کھانا پینا، تو وہ جابیں ہی ہے نا. لیکن جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ والے سونے کے پہاڑ ہیں، ہم نے وہاں تک کسی کو جانے نہیں دینا، یہ ایک لہذا چیز ہے. $60 بلین فیز 2 میں ارشد پرویز صاحب، $60 بلین. کیا گیم چینجر ثابت ہوگا یہ $60 بلین چائنا سے جو ابھی فیز 2 میں آ رہا ہے، سی پیک فیز 2 میں؟ سب دیکھیں یہ $60 بلین کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو بہت ہی بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس جو لائن ہے، یہ جو کوریڈور ہے، یہ جو ایک وے ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ $60 ارب کچھ بھی نہیں ہے. اور چائنا جو ہے نا وہ اپنے ایک روڈ کے اوپر نا $100 بلین لگا رہا ہے، جو ان کی اپنی کنیکٹیوٹی ہے. تو کہنے سے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ویلیو ہمارے لیے بہت ہے، اور جب یہ اسپینڈ ہوگا نا یہاں پہ تو آپ یہ سمجھ لیں اس کا 10-15%، 20% وہ آٹومیٹیکلی وہ دنیا میں جہاں پر مرضی ہو وہ ایک دم بہ کے جو نا عوام میں چلا جاتا ہے. وہ جب ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں جس کی آپ نے ایک شکل بھی پیش کی کہ روڈز بنتی ہے، انفراسٹرکچر بنتا ہے، وہاں پہ پانی، گیس، ہر چیز کا نظام ہوتا ہے، وہاں پہ دودھ بھی چاہیے، وہاں پہ کھانا پینا چاہیے، تو یہ تمام انڈسٹری جو نا خود بخود رن کرنا شروع ہو جاتی ہے. پیسہ آ رہا ہوتا ہے، عوام خوشحال ہوتی ہے. عوام پھر امپورٹ تو نہیں کرے گی، جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ جو ایک میاں نواز شریف نے ڈیم کا منصوبہ تھا اس کے صرف وزٹ پر گئے تھے کہ یہ وہ ڈیم ہے کہ جس میں ہمیں پانی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. پتہ اس دماغی طور پر مفلوج شخص سے پوچھے کہ وہ کون سا ڈیم ہے جس میں ڈبوں سے یا ٹرالا کہہ لیں اس میں پانی لے کے آتے ہیں تو وہ ڈیم چلتا ہے. مطلب بتانے کا یہ ہے یا کرنے کا یہ ہے کہ یہ ابتدائی طور پہ اگلا جو فیز ہوگا نا جس میں انڈسٹری آئے گی تو وہ بلینز نہیں، وہ ٹریلینز آف ڈالر کے ہوں گے. ہم نے اپنے پروگرام میں بار بار یہ بتایا کہ اچھا صاحب اس میں ایڈ کر لیں جو چائنا سے لے کر گوادر تک آپ کے جو ہب بنیں گے نا، انڈسٹریل زون بنیں گے، وہ 50 کلومیٹر لمبے 50 کلومیٹر لمبے جو انڈسٹریل زون بنیں گے جس کے اندر وہ فیکٹریاں لگیں گی، جس سے چائنا وہاں سے سامان لانے کے بجائے، یا بلکہ جو چائنا کے ساتھ بارڈر کے ساتھ پاکستان کا علاقہ ہے،
चाइना के अंदर भी उतना ही सफर है आगे जाने के लिए जितना यहां से है। तो जो रास्ता 15 दिन का है या उसको सिर्फ 2.5 दिन में कवर करने के लिए जो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे ना, उनकी जो आप कीमतें बता रहे हैं उससे पता नहीं कहां से कहां आ गए है, और उसमें से क्या क्या आएगा। मैंने बड़ी तफसील से ये गुफ्तगू की कि मुझे मिलेगी तो मैं दोबारा उसको फिर आज कोशिश करूंगा। जब हम लोग मानसेरा गए थे, मियां साहब का जलसा था, तो अली और अली साहब हैं, उन्होंने हमें बताया था कि इसमें क्या क्या चीजें आनी। तो आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं कि ये तो 60 बिलियन ये कुछ भी नहीं है। जी यूसुफ सही साहब, अली यूसुफ सही साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये 60 बिलियन जो है ना, ये आप समझ लें कि साफ सफाई के लिए, रोड्स बनाने के लिए। और एक बात इस वक्त में जो अनाउंस हुई है, जिसका पूरी दुनिया के अंदर पेट में दर्द पड़ा हुआ है, कि इस मंसूबे के अंदर